اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کر رہی ہوں آپ تمام ناظرین کا میں سید نظر فاطمہ اس بہت ہی خاص اور نئے پروگرام میں جس کا نام ہے سلیوری اینڈ اسلام۔ آیا دین اسلام جو اپنے آپ میں ایک ہولسٹک، ایک ہولسم، ایک مکمل مذہب ہے، جو اللہ نے اس لیے نازل فرمایا کہ وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اسے اشرف المخلوقات در اصل بنایا جا سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب معاشرے میں آئے تو معاشرے میں بہت سی ایسی برائیاں پائی جاتی تھیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف کم کرنے کی کوشش کی بلکہ جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی پوری کوشش کی۔ انہی میں سے ایک غلامی، جسے سلیوری کہا جاتا ہے۔ ہم اس پروگرام کے تحت دیکھیں گے کہ آخر غلامی کی ہسٹری، تاریخ کیا رہی اور دین اسلام نے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ کیا، اہل بیت اطہار کا اس میں کیا رول رہا۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا آغا کہ آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم سب بھی ہم تو ہمیشہ آپ کے شکر گزار رہتے ہیں پوری ون چینل ٹیم کے کہ وہ ہمارے لیے اتنا اچھا پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں۔ بالکل، اللہ جزائے خیر سے نوازے آپ کو۔ آغا، اس سے پہلے کہ ہم اس بارے میں بات کریں کہ یہ کتنی بری چیز تھی اور معاشرے میں اس کے کیا ریپرکشنز تھے، کیا نتائج تھے، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ غلام آخر بنتے کیسے تھے۔ آیا کسی بھی انسان کو پکڑ کے اپنی غلامی میں لیا جا سکتا تھا یا اس کی کچھ شرائط تھیں؟ یعنی ایک غلام کا اسلامی معاشرے میں یا سوسائٹی میں داخل ہونے کے آخر کیا طریقے تھے، کیا ذرائع تھے؟ آپ نے جو سوال اٹھایا ہے، بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیے جی کہ بہت سے انسٹیٹیوشن اسلام سے پہلے سے موجود تھے جی جن کو اسلام نے کبھی ریگولیٹ کیا ہے، کبھی ابالش کیا ہے، کچھ چیزوں کو جن کو آپ نے مختلف جگہوں پر دیکھا ہوگا۔ جی مثلاً طلاق ہی کو لے لیجئے۔ طلاق یہ نہیں تھا کہ اسلام نے شروع کی تھی، طلاق اسلام سے پہلے بھی ہوتی تھی، معاشرے میں تھی، سوسائٹی میں تھی، اسے ریگولیٹ کیا ہے، ریسٹرکٹ کیا ہے۔ یہ ویسے غلامی بھی اس معاشرے میں اور سماج میں تھی بنیادی طور پر، کیونکہ آپ جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھیے تو بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا، فرعون نے غلام بنایا تھا، جبکہ جناب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں کی اچھی پوزیشن، انہی کی اولادیں تھیں، انہی کی نسلیں تھیں، اور قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ وہ تمہارے مردوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو کنیز بنا لیتے تھے، یعنی میڈن سلیو بن جاتی تھیں، اور ایسا ہی تمام چیزیں۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ تھی غلامی ایکچولی یہ ڈپینڈ اس بات پر کرتا ہے، آپ دیکھیے ایکسپلائٹیشن پر۔ ہیومن بینگ میں ایک ایکسپلائٹیشن کا مزاج ہے۔ وہ دیکھیے دونوں طرح کی انسان میں کوالٹیز ہوتی ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ جانوروں میں نہیں ہے، آدمیوں میں ہے۔ یعنی نیکی پر آتا ہے تو فرشتوں سے اوپر جاتا ہے، برائی پر آتا ہے تو پھر وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اسفل سافلین والی منزل اس کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہی بات یہ تھی کہ جو ایکسپلائٹ کرنے کی طاقت جو لوگ رکھتے تھے اس زمانے میں، اس معاشرے میں بھی، مثلا فرعون کے ہاں تو انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، انہیں سے بڑے بڑے کام لے رہے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیے اتنے بڑے بڑے پتھر جن سے انہوں نے وہ احرام بنائے ہیں مصر کے، یہ کرینس نہیں تھیں، ان غلاموں نے بیچاروں نے بنائے ہیں۔ ان میں سے کتنے لوگ مر بھی گئے ہیں، پتھر گر پڑا مر گئے، ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، سامنے دفن کر دیا گئے، ہو گیا کام۔ تو سلیوری تھی سب جگہ۔ تو اس کا طریقہ وہ یہ تھا کہ عام طور پر جنگوں میں بھی جو گرفتار کیا تو جیسے میں نے کہا نہیں کہ وہ مردوں کو مار ڈالا انہوں نے، اگر اس میں غصے میں ریونج میں پھر عورتیں بچیں تو انہیں خدمت کے لیے اور کنیزی کے لیے اور ایکسپلائٹیشن کے لیے اور ان سے رشتے بنانے کے لیے اس کو ٹریٹ کرتے تھے پراپرٹی کی طرح سے، کہ جیسے بھائی ہم نے قبضہ کر لیا۔ تو سلیوری بہت بگننگ سے شروع ہوئی، اور جو ہیومن بینگ کا مزاج ہے جو ایکسپلائٹ کرنے کا، کہ ہر چیز کو وہ چاہتا ہے کہ اس سے فائدہ حاصل کرے، استعمال کرے، اسی ایکسپلائٹیشن کے نتیجے میں یہ سلیوری آگے آئی ہے۔ جب آپ دیکھیں گے تو ملے گا۔
تو اسلام کے آنے سے پہلے بھی سلیوری تھی معاشرے میں تھی سوسائٹی میں، اور نہ صرف یہ کرسچین معاشرے میں بھی تھی، اور مطلب ہندو معاشرے میں بھی سلیوز ہوتے تھے. وہ لفظی آج تک موجود ہے، داستا، یہ تمام. اس کا مطلب ہے کہ سارے معاشرے یہ کرتے تھے کہ جو اسٹرانگ ہوتا تھا. جب ہندوستان پر باہر سے ایرینس آئے تو انہوں نے یہاں کے لوگوں کو بالکل وہ ایکسپلائٹ کیا. اب ان بتائیے وہ غلامی سے بھی بدتر تھی کہ وہ ان کو کنویں سے پانی نہیں بھر سکتے، ان کو دے دیا جائے تو پانی لے لیں، سامنے سے گزر نہیں سکتے. ایک جھاڑو ان کے پیچھے بندھی ہوتی تھی کہ اگر گزرے ہیں تو گویا راستہ گندا ہو گیا تو جھاڑو آگے چلتی رہے. آگے ایک سوپ پیسہ بندھا ہوتا تھا ان کے، کوئی چیز کے تھوک اس کے اوپر جائے. نمبر آف تھنگ، یعنی لمٹس یہ تھی کہ میں ٹیپو سلطان کے زمانے میں پہلی بار اس نے اجازت دی تھی، ورنہ جو یہ جو عورتیں تھیں نچلی کاسٹ کی اور نیچے درجے کی جو عورتیں تھیں، یہ اپنے بریسٹ کو ڈھک نہیں سکتی تھیں. یہ ہے یعنی مطلب کپڑا ان کا ہے، یہ ڈھک نہیں سکتی. ان کو یہ ہے گھر میں کام کریں یہ یا جو بھی کریں تو ان کا سینہ کھلا ہوا ہو. تو مطلب یہ نا کہ انہیں ہیوملیٹ کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے وہ سب کیا جا رہا ہے. تو یہ کوئی اسلام نے نہیں اس کو انٹروڈیوس کیا، وہ ایک سسٹم معاشرے میں ایگزسٹ کر رہا تھا. تو سلیوری میں سلیو کو بنیادی طور پر آپ یہ مان لیجئے کہ اس کو وہ پراپرٹی سمجھتے تھے. اور آپ کو کبھی حیرت ہوگی جب آپ اور آ جائیے ارسٹاٹل کا زمانہ میں آ جائیے، BC بفور کرائسٹ میں کہہ رہا ہوں. ارسٹاٹل اتنا قابل آدمی تھا، اس کا فلاسفر کی حیثیت سے اس کی اتنی ہائی پوزیشن ہے، مگر ارسٹاٹل نے مانا ہے کہ سلیوری ایک نیچرل انسٹیٹیوشن ہے. یعنی کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں جو سپیریئر ہوتے ہیں اور کچھ انفیریئر ہوتے ہیں، تو اس میں غلامی ان کا ٹریٹمنٹ ٹھیک سے کرنا چاہیے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جانور کو اگر ذبح بھی کرنا تو پانی تو پلا دو یا کر دو، ویسے ہی وہ کہتے تھے. وہ ہے یہ ہے کہ یہ نیچرل انسٹیٹیوشن ہے. اس پر بہت حیرت بھی کی گئی ہے کہ ارسٹاٹل جیسے آدمی نے یہ بات کہی ہے کہ غلامی ایسی ہے. اچھا، رومنس میں اگر کوئی سلیو آزاد بھی ہو جاتا تھا ان کے اپنے میتھڈس کے اعتبار سے، تب بھی وہ برابر نہیں سمجھتے تھے اس کو، کیونکہ یہ تھا تو غلام ہی. تو اس لیے یہ چیز ہے کہ وہ اس اسٹیٹا پر نہیں آ پاتا تھا جس اسٹیٹا پر کامن آدمی آزاد انسان ہوتا تھا. جبکہ بھئی پیدائش، بلڈ گروپ سب سیم ہے. کوئی آنکھ، ناک، کان، اللہ نے سب کو ایک طرح سے پیدا کیا. بھئی حضرت آدم و جناب حوا سے جب تمام پوری نسل چلی تو یہ غلام کہاں سے آ گئے، کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کمزور پڑ گئے تو انہیں ایکسپلائٹ کیا گیا. تو یوں اس طرح سے اس کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے. تو یعنی کہ ون آف دا پرائم ریزنز جس سے غلام اور کنیزیں معاشرے میں آتی تھی وہ وار ہوتا تھا. یعنی جب وہ ہار جائیں. ہاں، اگر یہ سوال جیسے علامہ طباطبائی نے یہ فرمایا کہ وہ 3 طریقے عام طور پر تھے غلامی کے. اس میں ایک یعنی تو وار تھی کہ جس کو ہم نے گویا پکڑ لیا اب جنگ کے بعد، اور جو قابو جس پر پایا تو اب وہ جیسے اس کے مال پر قبضہ کیا ویسے ہی اس کی باڈی پر اور اس کی پراپرٹی پر سب چیزوں پر ہمارا قبضہ ہو گیا. تو جنگ یا وار جو تھی اس کے اندر جو گرفتار کر لیے جائیں وہ وکٹری کے بعد. دوسری بات یہ تھی کہ وہ گورنمنٹ یا ڈومینیشن، جس کا ڈومینیشن ہے یا جس کی حکومت ہے وہ جس کو چاہے وہ ڈکلیئر کر دے. وہ یہ دوسرا طریقہ. تیسری گارجین شپ تھی، ولایت، یعنی میں باپ ہوں تو میرے بچے بھی وہی، میں ان کو بیچ سکتا ہوں، کسی کو دے سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں. یہ ہے ٹرانسفر. یعنی آزاد انسان بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ غلامی میں دے سکتا تھا. باپ دادا ان کو اختیار ہوتا تھا. اب وہ ایک کنٹرول، ایک یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان پر ضرور رہا ہوگا کہ محبت جو ہوتی ہے کہ بھئی ہم اپنا بچہ کسی کو کیوں دے دیں کہ وہ اس سے خدمت لے اور کام لے، یہ تھا. لیکن ان کی ایک طریقے سے وہ مانی جاتی تھی، اس کے اوپر اس کا کنٹرول کہ وہ دے بھی سکتا تھا. اور شاید آج بھی تو لا آف اڈاپشن میں دے تو سکتے ہی ہیں، جو جوینائل جسٹس ایکٹ وغیرہ میں ہے کہ بچے کو اپنے کوئی آدمی دینا چاہے تو فارمل وہ اس کی پیرنٹیج بھی وہ منتقل کر دیتے ہیں، پیرنٹس یہاں سے ہٹ کے دوسرے ہو گئے. تو وہ ایک طریقہ تھا. یا یہ بھی ہے آج بھی، یعنی قانون سے ہٹ کے، قانوناً تو آپ غلام نہیں بنا سکتے ہو، کنیز نہیں بنا سکتے، لیکن معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ جن عورتوں کو لوگ لاتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں اور پھر ان سے اس طرح کے کام کرواتے ہیں، ہیومن ٹریفکنگ جو بہت بڑا کرائم ہے. جی، آپ یہاں بھی دیکھیے اور جگہوں پر دیکھیے، وہ تو یوں ہی مطلب چوری سے پکڑ لائے، یعنی پکڑ لیا
اور چوری سے پکڑنے کے بعد بچوں کو لے آئے, کسی کی آنکھ پھوڑ دی, کسی کے ہاتھ توڑ دیے, اب وہ بیچارے وہ بھیک مانگ رہے ہیں, یعنی ان کا کون ان کے ماں باپ ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے. تو یہ ایک طریقے سے ہے کہ لیگل نہیں ہے مگر ہے, مگر حقیقتاً ہے. تو وہ ایک طریقہ. پھر وہ ایک سسٹم جو آپ نے اینشینٹ ٹائم کا پوچھا, بگننگ کا, اگر اس سے ہٹ کے آپ دیکھیے تو یہ ایک ٹریڈ کی صورت اس نے اختیار کی. یہ بھی ایک بزنس کا ہو گیا کہ جیسے مثال کے طور پر ہماری طرف یہ ہوتا ہے کہ ایک سیزن ہوتا ہے تو بٹیر بہت آتی ہیں وہ پہاڑی سے, تو ان کا شکار کیا جاتا ہے, وہ جال وال لگا کے پکڑ لیا, تو جس نے پکڑ لیا بٹیر اس کی ہو گئی, تو وہ کھائے یا بیچے جو چاہے کرے. ایسے ہی مان لیجیے کہ وہ تالاب سے لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں, ویسے ہیومن بینگ کو بھی پکڑا جاتا تھا, اس کا طریقہ تھا. اور اس کا بڑا ایک بہت مشہور ناول ہے, میرا تو پڑھا ہوا ہے, روٹس ہے, سلیوری پر, جو امریکن ایک سلیو کی 5ویں پشت کی ایک عورت نے لکھی ہے, جو اس نے لکھی ہے. تو اس میں یہ تھا کہ وہ سلیو تو مسلمان تھا, افریقہ کا تھا. تو وہ لوگ یہ کرتے تھے, اب جیسے کھیت میں لوگ کام کر رہے ہیں, وہ جال وال لے کے نکلے, اور وہ لوگ اپنی گنس ہیں یہ ہیں کہیں اسٹے کیے ہوئے ہیں, انہوں نے پکڑا 4-6 آج پکڑ لائے, اندر رکھا, پھر اس کے بعد جہازوں پر ان کو لے گئے. اگر جہاز پر وزن زیادہ اور ڈوبنے لگے تو ان کو پھینک دیا, 10-15-20 جو تھے نیچے پھینک دیے گئے, پھر وہاں لائے گئے, بیچے گئے. اچھا, نہ ان کی زبان وہ ہے, یعنی مان لیجیے مجھے کو پکڑ کر کے کسی ایسی جگہ بیچ دیا جائے کہ میں اپنی بات کہنا بھی چاہوں تو نہیں کہہ سکتا ہوں, بالکل جانوروں کی طرح بول رہا ہوں. تو وہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ روٹس میں اس کو بیچا گیا, پھر اس کو بھاگنے کی اس نے کوشش کی تو سزان اس کا آدھا پیر کاٹ دیا تھا. پھر وہ یہ کرتا تھا کہ جو اس نے شادی کر لی تھی, ایک نیگریس عورت تھی جو کرسچین, اس سے جو بچے ہوئے تھے تو ان کو بتاتا رہتا تھا وہ اپنی. تو وہ 5th جنریشن میں اس نے جو روٹس ناول لکھا ہے, وہ بھی اس کا پاکستان کی خاتون نے ٹرانسلیشن بھی سلاسل کے نام سے کیا ہے. اچھا, تو وہ کہنا یہ کہ وہ بتاتا ہے کہ کیسے ٹریڈ کے طور پر. اچھا, اس میں مسلمان بھی, یعنی جو حکومتیں آئیں بعد میں, مسلم حکومتیں جنہوں نے پیغمبر اور قرآن کی لائن کو چھوڑا, اور بعد میں انہوں نے غلام بنائے, کنیزیں خریدیں. پھر بعد میں مسلمان, یعنی ایسٹرن افریقہ کے ٹریڈ میں غلاموں کی پکڑ کے بیچنے کے مسلمان تھے, اور ویسٹرن افریقہ کے ٹریڈ میں عیسائی تھے, جس میں چرچ تک انوالو تھا. یعنی چرچ کے فادرز, پوپس, یہ ایک پیسہ لگانے کا, جیسے بٹ کوائن جیسی بات ہے کہ بھئی اتنا پیسہ لگاؤ پھر ان کو بیچ دیا جائے تو پھر اتنا پروفٹ ہوگا, یہ پورا تھا. تو یعنی یہ انلیگلی سب ہوا, ابھی یعنی 16th اور 17th سینچری تک ہوا یہ ہے. تو اسے کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کے یہ خالص وہ نہیں تھا, نہیں تو معاشرے میں یہ موجود تھا, معاشرے میں موجود تھا. مطلب یہ آسان ہے, ہمیں پیسے ملنے چاہیے. اصل میں جو ہیومن ٹینڈنسی ہے اس کی نیگیٹو کوالٹی کہ کسی صورت سے اس کو آمدنی ہو, کیپٹلزم جو ہے, وہ بس پیسہ مل جانا چاہیے ہمیں. اب وہ اگر نقلی دودھ بیچ کے ہے تو بھی, اور اگر وہ مان لیجیے دواؤں میں ملاوٹ کر کے ہے, کسی بھی طرح سے ہو, ہم کو یہ حاصل ہو جانا چاہیے. تو یہ ٹریڈ بھی اسی طرح سے ڈیولپ ہو کے آیا اس کے اندر. اب جب ایک آدمی مجبور ہو گیا, میں اپنے گھر میں نہیں ہوں, تو مجھے جتنا چاہے ڈانٹا جائے, مارا جائے, دھکے دیے جائیں, میں کیا کر سکتا ہوں, میرا سپورٹ تو کوئی ہے نہیں. تو پھر آخر ابھی جیسے آپ نے ایک بہت عمدہ اگزامپل دیا کہ یہ جو بچوں کو پکڑ لیا جاتا ہے, ان کی آنکھیں پھوڑ دی جاتی ہیں, ہاتھ, یہ تو حقیقت ہے کہ اس طریقے سے سلیوری ہے. مگر ہم بات کیونکہ اسلام کے اعتبار سے کر رہے ہیں, تو جس وقت رسول اللہ ہے اس وقت تو اسلامی قوانین جو ہیں وہ ریگولیٹ کیے گئے کہ کیا ہونے چاہیے کیا نہیں. اس وقت کیا اسلام میں آج بھی قوانین موجود ہیں, یعنی کیا سلیوری آج بھی اسلام میں ایگزسٹ کرتی ہے؟ نہیں ہو سکتی, آج سلیوری نہیں ہو پائے گی. اس لیے سلیوری نہیں ہو پائے گی کہ اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پر صرف اس بات کا قائل تھا کہ جب نان مسلم سے جنگ ہو تو اس میں اصول یہ تھا کہ جو لوگ گرفتار کیے جائیں ان کو اس وجہ سے سلیو بنایا جا سکتا تھا کہ ورنہ وہ کرتے کیا تھے کہ اگر انہیں چھوڑ دیا جائے یہ چلے جائیں گے تو یہ تیار ہو کے اگلے سیزن میں پھر آئیں گے. بدر میں لڑنے والے احد میں آئے تھے, احد میں لڑنے کے بعد وہ خندق میں آئے تھے, یعنی اٹ از این ایول. اور جب ان کو اسکیٹرڈ کر دیا جائے گا انہیں نہیں مطلب اب غلاموں کو 2 ادھر ہیں 4 ادھر ہیں وہ ادھر ہیں تو وہ, اور پھر وہ اب مدینے میں رہ رہے ہیں مثلا, تو اب ان سے وہ خطرہ ختم ہو گیا. اور دوسری بات اس میں پھر وہ قریب سے اسلام کو دیکھیں گے
تو پھر چانسز ہیں کہ وہ خود کنورٹ ہوں گے، پھر خود سمجھیں گے، پھر ان کی ریلیز کا بھی ایک پورا سیٹ اپ بنایا کہ کیسے ان کو ریلیز کیا جائے اور کیا کیا جائے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے کہنا یہ ہے کہ اسلام نے نہیں شروع کیا، لیکن وار کے اندر یہ تھا کہ عام طور پر دنیا میں ہوتا یہ تھا کہ جب پکڑے گئے لوگ تو جینوسائڈ کر دیتے تھے، قتل عام، جتنے مرد پکڑے گئے سب کی گردنیں اڑا دی انہوں نے. تو اب سب لوگ قتل کر دیے گئے، یا وہ یہ ہے، یا بھی عورتوں کا ایکسپلائٹیشن ہونے لگا مثل جانوروں کے، اور یہ اس کے سارے رولز بنائے. تو اس لیے کہنا یہ ہے کہ وہ اسے ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور وار میں صرف، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیے کہ بدر کی لڑائی تو نان مسلم سے ہی ہوئی تھی، پیغمبر اور وہ لوگ آئے تھے لڑنے کے لیے، ایگریسر تھے، اریسٹ بھی ہوئے، گرفتار ہو گئے تھے. گرفتاری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رینزم منی کہ بھائی اپنا فدیہ اتنا ہے تم ادا کرو چلے جاؤ. تو پیسے والے جو لوگ تھے، جو بیل ہوتی ہے، جو ہاں مطلب ٹھیک ہے، کم سے کم یہ ہوا کہ اکنامکلی تم نے اتنا ہم کو نقصان پہنچایا، اتنے لوگ مرے ہیں، یہ ہوا ہے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے تو ان کو پیسے دے دیے، مل جائیں گے، جاؤ تم جاؤ. اچھا، جو لوگ نہیں کر پائے، نہیں کر پاتے تھے، وہ پڑھے لکھے تھے، ان کے لیے پیغمبر نے یہ پروویژن کیا کہ وہ 10 بچوں کو پڑھا دیں، یعنی مدینے میں 10 بچوں کو پڑھا دیں تو وہ فری ہو جائیں گے. پھر یہ ہوا کہ آخر میں ایسے بھی لوگ نہیں تھے جو کہ یہ کام بھی نہیں کر سکتے تھے، تو کچھ دنوں بعد انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. اس کا ایک فائدہ بھی یہ ہوا کہ انہوں نے جب مسلمانوں کو قریب سے دیکھا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم سب کا مزاج یہ ہے، جس کو نہیں دیکھتے اس کے بارے میں ایک غلط رائے بنائے ہوتے ہیں. مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں ان کا یہی حال ہے کہ ان کے حساب سے دوسرا فرقہ کافر ہوتا ہے، کہ وہی قاعدے کے مسلمان ہے، باقی کیونکہ انہوں نے اس کو دیکھا ہی نہیں. اس کو جو الٹی سیدھی سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں اس پر ایسے ہی یقین رکھتے ہیں کہ جیسے یہ قرآن سے پہلے ہی نازل ہو گیا تھا. یہ ان کا ہے کہ اس کے قریب نہیں جا. جو لوگ ان کے قریب جاتے ہیں انہیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ لوگ تو ایسے نہیں ہیں، حقیقت جدا ہے، یہ نہیں ہے. تو ویسے ہی جب وہ مدینہ منورہ میں رہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس اور آپ کا جو اپیرنس و اخلاق، وہ آپ کے جو یعنی روحانی اور اخلاقی دونوں ہی سامنے کی اثرات تھے، تو اس نے انہیں متاثر کیا. یعنی مطلب وہ جانے کے بعد بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے دل سے یہ بات نکل جائے. وہ قریش کو مکے میں دیکھ چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں دیکھ رہے تھے کہ ان کا یہاں پر وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا بیہیویئر کیا ہے. رسول اللہ کا بیہیویئر انہوں نے مدینے میں دیکھا اور یہاں بھی. اور پھر جو پیغمبر کے ساتھ تھے، جو آپ کے شاگرد ہیں جن کی ٹریننگ چل رہی ہے، ان کو دیکھا تو انہیں خود ایک اندازہ ہونے لگا کہ بھئی یہ لوگ کس طرح کے ہیں. تو پیغمبر کا چھوڑنے کے بعد بھی کوئی نقصان نہیں ہوا. آپ اگر غور کریں تو انہوں نے چھوڑ دیا، وہ چلے گئے. اچھا، اس کے بعد احد میں تو خیر اس طرح کی گرفتاری کا موقع ہی نہیں آیا، چلیے یہ بھی بات ختم ہو گئی. لیکن امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے بہت بڑا اسٹینڈرڈ اسٹیبلش کیا. اور وہ اسٹینڈرڈ یہ اسٹیبلش کیا کہ رسول اللہ کے سامنے تو مسلمانوں سے تو لڑائی نہیں ہوئی تھی. یعنی مسلم گروپ جو تھا اس کے نان مسلم ہی سے ہمیشہ ہوئی، یا یہودی تھے، یا کہ جو لوگ مشرک کہلاتے تھے، پولیتھیسٹ، ان سے ہوئی. مگر حضرت علی کا تو پہلے ہی مقابلہ جو تھا وہ بہت بڑی شخصیت سے ہوا. تو اس میں صحابہ کرام بھی تھے، رسول اللہ کی بیوی ام المومنین جناب عائشہ تھیں. تو ان سے جب مقابلہ ہوا جنگ جمل میں، اس کے بعد بھی اور حضرت علی کو کامیابی مل گئی. تو امیر المومنین نے اس وقت سے لوگوں نے اس وقت کہا کہ ہم جن کو گرفتار کیا ان سب کو غلام بنایا جائے. تو حضرت علی نے پوچھا کہ اچھا چلو کون ہے جو عائشہ کو کنیزی میں لے گا. یعنی مطلب یہ کیا کہ بھائی جو سب سے بڑی ذمہ داری تو ان کی ہے کہ وہ لیڈ کر رہی. جنگ جمل وہ کہلاتی ہی اس لیے ہے کہ آپ ایک جمل یعنی اونٹ پر سوار تھیں، اسی لیے وہ کہلاتی ہے جنگ جمل. تو یعنی ان لوگوں کو شوق دینے کے لیے کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو قرآن نے مومنین کی ماں کہا ہے، جس کی ریسپیکٹ کے اعتبار سے اس کا لحاظ کرنے کے لیے کہا ہے، تو اس کے اعتبار سے یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو نتیجتاً سب لوگ کہ بھائی اگر سب پیچھے ہٹ گئے کہ جب ان کو نہیں تو پھر اوروں کو کیوں، قانون تو سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے. اسی طرح جنگ صفین میں بھی حضرت علی نے جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا. کہ کبھی آپ نے یہ نہیں کیا ہے کہ ان کو غلام بنانے کے لیے کوشش کی ہو. تو یعنی ایک طریقے سے انہوں نے انڈائریکٹلی وار میں بھی گرفتار ہونے والوں کے ساتھ یہ بیہیویئر نہیں کیا ہے کہ ہو جائے. جو ایگزسٹنگ غلامی یا تھی، سلیوری تھی، وہ اس لیے تھی کہ وہ ایک دم سے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے تھے کسی سیٹ اپ کو.
تو یہ تھی بس. یعنی ان شارٹ کہا جائے تو آج کے معاشرے میں سلیوری نہیں ہے، نہ اس کے قوانین. اس کی وجہ یہ کہ ہم انٹرنیشنل لا کے ہم بھی پابند ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے آنے سے پہلے بھی حلف الفضول کہلاتا ہے. اصل فضول کا معنی وہ نہیں ہے کہ ویسٹیج والی. اس میں شاید یہ تھا کہ اس میں کئی لوگ انوالو تھے، فضل، فاضل اور اس طرح سے، تو وہ سب کو پلیورل بنایا گیا تھا کہ جس میں یہ تھا کہ اس حلف میں مکے والوں نے طے کیا تھا مظلوم کی مدد کریں گے، ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے، یعنی ہائر ویلوز کے لیے. تو پیغمبر نے بھی اور دیگر لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ بھئی ہم اس کے اب بھی پابند ہیں، یعنی ہیومن بینگ کے. ٹھیک ہے وہ اسلام سے پہلے تھا لیکن جو حلف لیا گیا تھا اس کو ہم فالو کریں گے. تو اس لیے ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے وہی بات فرمائی ہے، وہ کی ہے جو ایگزسٹ کرتی تھی، اور مسلمانوں کو بھی یہی آئیڈیل دیا کہ اگر کوئی سلو ہو جائے، مثلا آپ نے حدیبیہ میں سلو کر لی تو پھر آپ نے اس کو توڑا نہیں. اگر آپ یہ نہیں ہے کہ نہیں اب ہم نے تو کہہ دیا، تو آپ نے کہا جو ہم نے وعدہ کر لیا. حضرت علی نے جس وقت بات طے ہو گئی تھی کہ بھئی اب خراب حالات پیدا کر دیے گئے، آپ ہی کے آدمی آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے جنگ صفین میں، لیکن بھی یہ طے ہوا کہ بھئی اب یہ پیکٹ ہوگا. پھر لوگ کہتے تھے کہ نہیں آپ نہیں مانیے، جو خوارج تھے کہتے تھے کہ نہیں اب کھڑے ہو جائیے. پھر تو علی نے کہا نہیں اب ہم نے ایک بات طے کر لی ہے. تو یعنی انٹرنیشنل لا کا یہ اصول ہے کہ جو بات آپ مانیں انٹرنیشنل کمیونٹی وہ آپ کو بھی مانے. اب آج کی کمیونٹی جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی نے جب سلیوری کو ختم کر دیا ہے تو ہم اسلام تو پہلے ہی چاہتا تھا ابالش ہو جائے. تو اسلام نے پھر اچھا جینوسائڈ کے اگینسٹ انہوں نے لا بنا رکھا ہے کہ بھائی جینوسائڈ نہ ہونے پائے، چاہے وہ کسی حد تک کنٹرول نہ کر پا رہے ہوں، لیکن ایسا لا ہے. تو اس لیے اسلام میں اب یہ نہیں کہ وار اگر ہو جائے، مثال کے طور اچھا بہت سی وارس ہوئی بھی ہیں، ابھی ایران عراق کی وار ہوئی ہے، یا اس سے پہلے اور بھی یوکرین کی چل رہی ہے، اس طرح کی ہیں، یا جس میں مسلمان ڈائریکٹلی انوالو ہوں تو اس میں کہاں ہے ایسا کہ وہ غلام بنا لیے جائیں اور ایسا کیا جائے. تو وہ تو اب تو وہ وار والا وہ نہیں، وہ تو یہ اس وقت ایگزسٹ کر رہا تھا جبکہ آپ بات فرما رہی ہیں. تو اگر اسلام جب آیا تو اس نے پھر قوانین کیا بنائے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ معاشرے میں آلریڈی تھا معاشرے میں آلریڈی تھا. اس میں دیکھیے بہت سے لوگ ایک سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ اسلام نے اس کو ایک دم سے ختم کیوں نہیں کر دیا، یا لخت ختم کر دیتا. میرا بھی اگلا سوال اس کے بعد آپ سے یہی ہونے والا تھا. تو ایک دم سے نہیں ختم کیا، ٹھیک ہے سلیوری کو. تو سلیوری کو ایک دم سے ختم نہ کرنے کے پیچھے ان کا ایک راز یہ تھا کہ جو چیز بالکل اندر تک دھسی ہوئی ہوتی ہے جڑ تک، اس کو اگر آپ اوپر سے کاٹ کے ایک دم سے ختم بھی کریں گے تو پھر نیا پودا نکلے گا. ایک طرح سے کبھی کبھی انارکی پیدا ہو سکتی ہے کہ لوگ بالکل اسی کے خلاف ہو جائیں اور فنش ہو جائے، سب چھٹی مل جائے. اسلام ایک پریکٹیکل سسٹم دینے کے لیے بھی آیا کہ اصلاح ہو، دھیرے دھیرے لوگوں کی ذہنی طور پر فکر بدل جائے، ان کے تھاٹس میں ایسا چینج آ جائے کہ وہ خود اس بات کو قبول کر لیں. یہ چیز جیسے دیکھیے ایک بہت کامن مثال ہے جو عام طور پر دی جاتی ہے. یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت معاذ اللہ یہ بعد میں معلوم ہوا کہ شراب بری چیز ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں معاذ اللہ قریب بھی نہیں گئے. حضرت ابو طالب کے لیے ہے کہ آپ نے کبھی شراب نہیں پی. اس جس زمانے میں شراب پینا کلچر تھا ان کا، اور خاص موقعوں پر اور یہاں پر، اور اس کی وجہ بھی آپ نے عجیب بیان کی. جب لوگوں نے پوچھا آپ شراب کیوں نہیں پیتے تو ارشاد فرمایا کہ ایسی چیز سے کیا فائدہ جو دماغ کو گویا مختل کر دے اور دماغ قابو میں نہ رہے، تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ فرمایا. تو ویسے ہی وہ شراب نہیں، مگر رسول اللہ نے اسلام نے آنے کے بعد پہلی سٹیج پر قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ وہ جب اس شراب جو ہے اور جوا اس میں فائدے ہیں مگر اس کا نقصان اس کے فائدے سے بڑھ کر ہے، زیادہ ہے. تو مثلا اگر اس میں فائدہ کم نقصان زیادہ تو عقل کیا کہتی ہے کہ بھئی اس کو چھوڑو. لیکن ابھی یہ اسٹیج ہے کہ اس سے نفرت پیدا کروانے کی کوشش کی جا رہی. پھر یہ دوسرا حکم یہ ہوا کہ نماز کے قریب نہیں جاؤ، نماز میں نہیں جاؤ اگر تم نشے میں ہو، نماز تبھی جاؤ. اب نماز 5 وقت ہوتی ہے، تو مطلب نشہ ایسا ہی ہونا چاہیے اگر وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے پہ ٹوٹ جائے، کیونکہ فجر کے بعد ظہر میں تو مطلب انہیں کافی کنٹرول کرنا پڑے گا. 2-4 بوتل نہ چڑھا جاؤ استغفر اللہ. تو یہ ہوا. پھر تیسری سٹیج آئی تو اس میں ہوا کہ بھئی یہ حرام ہے. یہ نہیں تو اب ذہنی طور پر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو آپ ایک دم سے لائیں
اور انفورس کریں گے تو وہ لوگ چھپ کے کریں گے اور فائدہ ختم ہو جائے گا, اس کا نہیں ہوگا. سلیوری میں بھی یہی تھا کہ غلام تھے. میں نے ایک تو یہ کہا کہ وہ لوگ پھر سے آویں اور پھر حملہ کریں اور قبضہ کریں. غلام تھے, ہر گھر میں غلام تھے, خریدے جا رہے تھے, بیچے جا رہے تھے. مثلاً حضرت بلال ایک غلام ہی تھے پہلے جو آزاد کیے گئے تھے. ایسے بہت سے جناب حضرت عمار ابن یاسر مطلب تھا, ایسے سسٹم تھا. اچھا بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایگزسٹ کرتی ہیں آپ اس کو ایک دم سے اگنور نہیں کر سکتے. ایک سوسائٹی میں آپ صحیح کچھ سمجھ رہے ہوں گے لیکن آپ اپنے آئیڈیالزم کو ایگزسٹنگ پریکٹیکیبلٹی پر حاوی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تیار نہ ہو جائیں, ہے نا. تو اس لیے یہ چیز جو تھی آپ غور کیجئے گا کہ وہ تھی, ایگزسٹ کر رہی تھی. اس کو اسلام نے اسٹیج وائز ختم کرنے کی کوشش کی. مثلا گورنمنٹ نہیں بنا سکتی ڈومینیشن سے, یا اس سے نہیں بن سکتا. ٹریڈ نہیں کیا جا سکتا غلامی کا, یہ کر دیا. ہاں مثلا آپ جو آزاد ہے اس کو آپ اگر گرفتار کریں, اسلام کا اصول ہے کہ اگر کسی آزاد کو کوئی غلام بنائے, کسی آزاد آدمی کو, تو ایسا ہی جیسے اس نے چوری کی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. چور کی جو سزا ہوتی ہے وہی سزا اس کی ہوگی کہ اس نے چوری کی, پکڑ کے وہ لے آیا, ایک آدمی کو بیچ دیا اس نے ہے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے. اسلام نے یہ رکھا کہ بھئی اس نے ایک آدمی کی آزادی چرائی ہے, اس نے اس کا فریڈم کی چوری کی. تو کہنا یہ کہ وہ ایک کانسیپٹ جو تھا ایگزسٹ کر رہا تھا, اس کو دھیرے دھیرے لانے کی ضرورت تھی. تو اسلام اس کو اسٹیج وائز لایا. اب اسٹیج وائز لانے کے بعد پھر کیا کیا کہ جو غلام ہیں یہ ہمارے معاشرے میں, مثلا اس گھر میں غلام ہے, اس گھر میں غلام ہے. اچھا ہیومن بینگ ہیں, ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں. اب آپ جھوٹی قسم کھا لی ہے آدمی نے, یعنی قسم کھائی تھی پوری نہیں کی, قسم کھائی تھی تو قسم کھائی اور پوری نہیں کی, تو ایک غلام آزاد کرو. یعنی اس کا جو آلٹرنیٹ ایسا ہے نا کہ اس میں کفارے کے طور پر یا اتنے روزے رکھو, یا اتنا جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑ دیا ہے رمضان کا, ایک غلام آزاد کرو, یا 60 روزے رکھو, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ انہوں نے پورا کانسیپٹ رکھا انکریج کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے آزادی, ان کی آزادی آ جائے گی. جو تمہارے یہاں غلام ہے, غلام یا کنیز کو بلا وجہ مار دیا, یا اس کے جسم کا کوئی حصہ کٹ گیا, وہ مارا, اس کا کان کاٹ لیا, یا کچھ ایسی کیا, اس کو ہارم کیا, تو وہ آزاد ہو جائے گا. یعنی مثلاً اگر غلام کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, اگر غلام سے یا کنیز سے غلطی ہو جائے جو جان بوجھ کے نہ کی گئی ہو, تو سزا نہیں دے سکتے. یہ بھی ہے. اچھا اب یہ سب اس لیے, اچھا صرف اسی میں نہیں, اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس غلام یا کنیز نے 7 سال خدمت کی ہو تو پھر وہ آزاد ہو جانا چاہیے. 7 ایئرس ہوں گے, ختم ہو گئی بات. آپ نے میکسیمم ڈیوریشن رکھی ہے. تو کبھی کفارے کے طور پر غلام کی آزادی ہے, کبھی اچھا یعنی مستحب بھی ہے کہ آزاد کر دیں, کہ کسی کو دے دینا. حضرت علی کے علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ آپ نے اپنی آمدنی سے جو پیڑ لگائے تھے, 1 لاکھ پیڑ تیار کیے تھے مسجد شجرہ جہاں پر اب ہے یمبو میں, تو اپنی زندگی میں 700 منیمم ہے اور 1000 میکسیمم ہے, اتنے غلام آزاد کیے, 700. اور یہ جیسے آپ جناب قمبر کا ذکر سنتی ہیں, جناب میثم تمار کا, تو وہ بھی یہ سب غلام تھے. جناب قمبر کو آزاد کر دیا تو گئے نہیں, آزادی کے بعد بھی رہے. جیسے رسول اللہ نے جناب زید ابن حارثہ, جناب زید زمان زید ابن محمد کہلاتے تھے, وہ جناب زید کو آزاد کر دیا تھا. ان کے باپ لینے آئے تھے ان کو, پیسے بھی دے رہے تھے کہ بھائی آپ نے خریدا ہے, اس کو کسی نے بیچ دیا تھا بازار میں ان کو پکڑ کے, تو وہ گئے نہیں. تو جناب زید, تو اس کا مطلب یہ نا کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو آزادی دی گئی, انہوں نے نہیں لی. یہ ہے نا کہ وہ ہیں, ساتھ میں ہیں, یعنی فیملی ممبرس کی طرح رہ رہے ہیں. تو اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ اگر آپ غور کیجئے تو اس میں ایک بہت بڑا کانسیپٹ یہ تھا کہ دھیرے دھیرے مستحب طور پر ریکمینڈیڈ ہے, اٹ از بیٹر ٹو ڈو اٹ. امام زین العابدین کے لیے ملتا ہے کہ کسی نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کسی تاریخ کو کہ آج کے دن جو غلام کو آزاد کر دے, اللہ نے اس کے لیے وعدہ کیا ہے جنت کا. تو جو غلام آپ کے سامنے کھڑا تھا, آپ نے کہا جاؤ تم آزاد ہو. تو کسی نے کہا ابھی آپ سے کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ حدیث بیان ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قول رسول کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کہ کسی نے کہا ہے ایسا کام کر دے جو منع نہیں ہے, اچھا ہی ہے, تو اللہ اس کو وہ ثواب دے دے گا, چاہے پیغمبر نے کہا ہو یا نہ کہا ہو. وہ تو یعنی مطلب یہ نہیں کہ
وہ بہت مشہور واقعات میں آپ کو ملتا ہے، وہ کنیز کا امام زین العابدین ہی کے ساتھ ہے. وہ بہت بڑا سا کاسا یا بڑا پیالہ تھا، ڈونگا ہونگا، اس میں سالن لیے ہوئے. جب سالن گرم ہوگا وہ اس کی بھی شامت تھی، کہتے ہیں اس کا پیر پھسلا، کیا ہوا، وہ الٹ گیا حضرت کے سر پر، اللہ، اور تمام لوگ کھانے میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا آپ بتائیے، سالن کا پیالہ اتنا بڑا پیالہ الٹ جائے، کیا حال ہے؟ کچھ منہ پر ہے، کچھ داڑھی پر ہے، کچھ گر رہا ہے، کہ عجیب طرح کی، اور سارے مہمان بیٹھے ہوئے. میں تو اکثر مجلسوں میں بھی کہتا ہوں کہ اگر میرا بیٹا یہ کر دیتا تو شاید میں اٹھ کے مار دیتا، صحیح ہے نا. حضرت نے اس کو ایک مرتبہ کنیز کو دیکھا، اس نے قرآن مجید کیا، اب وہ اسی گھر میں پرورش پا رہی، تو اس کی پورا اس کا سیٹ اپ اسلامی ہوتا جا رہا ہے. اس نے کہا والکاظمین الغیظ، اللہ تعریف اللہ نے کی ہے اس کی کہ جو اپنے غصے کو تھام لے. کیا بات ہے. آپ نے کہا میں نے اپنے غصے کو تھام لیا. اس نے کہا والعافین عن الناس، وہ لوگ وہ ہیں جن کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ وہ انسانوں کو معاف کر دیتے. کہا میں نے معاف کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. آپ نے کہا جاؤ میں تجھے آزاد کر دیا. کیا بات. تو یعنی مطلب یہ ایک عجیب معاشرہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہا ہے کہ انسان اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں، یہ فکر بھی ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کا جو رشتہ تھا، پیغمبر جب چلتے ساتھ کہیں جا رہے ہوں سفر، تو وہ کھانا جو ہوتا تھا رسول کا اور بلال کا وہ ایک تھیلی میں ہوتا تھا، بلال تھامے رہتے تھے، اپنی یوں بغل میں دبائے رہتے تھے. مشہور ہے کہ اتنا ہی کھانا ہوتا تھا اور ساتھ چلے جا رہے ہیں. اور ایک سواری پر کبھی بلال بیٹھتے ہیں، کبھی رسول اللہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی دونوں بیٹھ جاتے ہیں. بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ واقعی جو ہمارے یہاں یہ آیا ہے کہ بھائی ہم لوگ غلام رسول ہیں اور غلام علی ہیں اور کنیز فاطمہ ہے، یہ اسی لیے آیا ہے کہ ان کی وہ شان دیکھی ہے جو عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا. بالکل بے شک. یعنی وہ بھائی غلامی ہے کہ شاہی ہے، کہ ایک دن گھر کا کام جناب فاطمہ کریں گی، ایک دن فضہ کریں گی، ایک دن فضہ کی روٹی جناب فاطمہ پکائیں گی، دوسرے دن کوئی. یہ تو میں کہتا ہوں شاہی ہے کہ جس کو جناب فاطمہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں ملیں، اس کے لیے تو شاہی سے کم نہیں ہے یہ. بالکل بالکل. اگر تو یہ ان شارٹ ہم نے کوشش کی ان قوانین کو کور کرنے کی دین اسلام نے دھیرے دھیرے انٹروڈیوس کی تاکہ سلیوری کو معاشرے سے نکالا جا سکے. انشاءاللہ چند اور سوالات ہیں اس موضوع کے ضمن میں جو میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دریافت کروں گی. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. میں بھی آپ سب کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ سلیوری اینڈ اسلام کے اعتبار سے، جہاں ہم نے تمہیدی گفتگو کی کہ آخر سلیوری دنیا میں کہاں سے شروع ہوئی، اور جب دین اسلام آیا اور جس طریقے سے تمام برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اسی طریقے سے سلیوری کو ختم کرنے کے لیے کیا پہل کی، کیا کاوشیں رکھیں اور کیا کوششیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ لے کر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے چند اور سوالات کے ساتھ جو اسی موضوع کے تحت ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. میں لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. فی امان اللہ.